بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ دنیا کے حالات ایک طرح کے نہیں. انسان کے لیے اس میں بلندی ہے اور انسان ہی کے لیے اس میں پستی ہے. اسی میں قوت، صحت اور طاقت ہے اور اسی میں کمزوری، بڑھاپا اور بیماری ہے. اسی میں تونگری ہے اور اسی میں فقیری ہے. رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہی ایسے ہے. اب میں آپ ان نشیب و فراز میں کیا کریں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بعد میرے آپ کے اور ہماری نسلوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، انہوں نے عجیب عظیم الشان موتی عطا فرمائے. اور ان کو موتی کہنا موتی کی قیمت کو بڑھانا ہے، وگرنہ موتی کیا ہوتے ہیں. آج کے سبق میں جینے کے بہترین اصول و ضوابط میں سے میں آپ 4 اللہ کی توفیق سے لے کے جاؤں. میں آپ یاد کریں اور اپنے پیاروں کو جا کے وہ بطور تحفہ دیں. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک اصول ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا بیان کرتے جاتے. پہلا اصول توجہ فرمائیے، میرے اور آپ سب کے اور ہماری اولادوں کے انتہائی فائدے اور روزمرہ ضرورت کی بات. پہلی بات، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. جو سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا دے. میں آپ اگر آنکھیں ہیں اور کھوپڑی میں عقل ہے، اس کی مثالیں اپنی زندگی میں اور اپنے سامنے دیکھیں. کتنے بڈھے کمزور بیمار چاہتے ہیں کہ اپنا کام خود کریں، اور کتنے ہٹے کٹے بات بات پہ سسکیاں لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور سوائے شکوہ کے ان کی زندگی میں کیا ہے؟ کوئی بہو کا رونا رو رہا ہے، کوئی بیگم کا ماتم کر رہا ہے، کوئی بیٹوں کا کر رہا. جب آدمی، آپ کی توجہ کرو، جب آدمی کرنا ہی نہ چاہے تو زندگی تو کرنے کا تقاضا کرتی ہے. اب کس کس کو روئے گا؟ ٹھیک ہے، روتا ہی رہے یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے. اور جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہو، یا اللہ مجھے آپ کو دے کہ سوال سے بچنا ہے، تو کیا عرش والا رب اس کو بچا نہیں سکتا؟ نہ بچنے والے کہاں کہاں روتے ہیں ہم نالائق.
اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں کس طرح اللہ انہیں باعزت دنیا میں رکھے۔ دوسرا قاعدہ، آفاقی قاعدہ، دائمی ضابطہ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو غنی کرتا ہے۔ قورمہ ہے ٹھیک ہے، دال ہے ٹھیک ہے، سوکھی ہے ٹھیک ہے، ہوائی جہاز ہے الحمدللہ، سائیکل ہے الحمدللہ، کچھ بھی نہیں، اللہ تیرا شکر۔ جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو غنی کرتا ہے، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے ہدایت، آپ کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو دے۔ جب نیت مانگنے کی ہو، قارون کا خزانہ مل جائے پھر بھی مانگتے رہتے۔ ایسے ایسے بد نصیب ہیں کہ نہیں، محلات ہیں، دولت کے انبار ہیں، اور دھیان یہ ہے کہ آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، اور ہم جائیں گے تو کیا دے گا، ہیں ایسے کہ نہیں؟ اور چھوٹے لوگ ہیں، ہاں دل کے چھوٹے ہیں، دماغ کے کمینے ہیں، لیکن وسائل اللہ نے تھوڑے تو نہیں دیے۔ آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، ہم آئیں گے تو کیا دو گے؟ یہ بدبختی کا قاعدہ چلتا ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے کہ نہیں؟ اور اصل قاعدہ کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا بہت ہے، بہت ہے، اور جو اللہ کے دیے سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تیسرا قاعدہ، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو کوشش سے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ عام طریقہ کے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو بے صبری کرنے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی کس کے لیے، کوئی کس کے لیے، اللہ بیڑا غرق کر دیتے، چل دفع ہو۔ کوئی لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے بے صبری کرتا ہے، اللہ اسی طرف دھکا دے دیتے۔ ہم میں سے کتنے نالائق ایسے ہیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، میری اولاد کو، آپ کی اولادوں کو ہدایت دے۔ ہم مصیبت کو پالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، مصیبت کدھر چل گئی ہو؟ ہم ہیں تیرے ساتھی، ہمارے کندھوں پہ نہیں، ہمارے دماغ پر سوار ہو۔ تو پھر مصیبت ترس کرتی ہے، تو کہتی ہے اچھی سواری ملی ہے، اس کو کچھ موڑ نکال دو، اور نکل رہا ہے، اور سمجھتے ہم بڑے سیانے ہیں، خاک سے ہیں۔ سیانہ وہ ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ، ہمت سے، محنت سے، کوشش سے صبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور دعائیں بھی کرتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں، اللہ اس کو صبر دے۔ چوتھا اور آخری عظیم ضابطہ اور قاعدہ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی کو صبر سے زیادہ شاندار اور صبر سے زیادہ وسیع نعمت نہیں ملی۔ بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ سب بولو، صبر، شاندار نعمت، سب سے زیادہ بڑی نعمت۔ اور صبر کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے، ٹانگیں پھیلا کے
بیٹھا رہے نا، محنت کرے، جدوجہد کرے، لیکن جو آئی ہے چیز اس کو اپنی بربادی کا سبب نہ بنائے، اس کا مقابلہ کرے۔ کیسے؟ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، اللہ مجھے آپ کو یہ چاروں چیزیں دے۔ سوال سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اللہ کے ساتھ بے نیاز ہو کے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کے اتنا تعلق والے بن جائیں، اتنی محتاجی اللہ والی بن جائے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ نمبر 3، صبر کرنے کے لیے پورا زور لگائیں، اور نمبر 4، یہ عقیدہ مل جائے کہ کائنات میں سب سے شاندار اور سب سے بڑی نعمت صبر کی نعمت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، اور میری آپ کی اس بارے میں جو حماقت ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔